أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقنا صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفياته الذي قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون. والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين لا سيما على أفضلهم وأشرفهم وخاتمهم الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأخيار واللعنة الدائمة على أعدائهم الأشرار. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات اللهم صل على محمد. سیرت انبیاء اور امام زمانہ کے حوالے سے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا تھا بحمد اللہ آج وہ اپنے 5ویں مرحلے میں داخل ہو چکی. قابل تحسین ہے آپ حضرات جس انداز میں آپ سماعت فرما رہے ہیں، خدا شاد و آباد رکھے. قرآن کریم میں سورہ شورى میں خداوند کریم اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے، اے میرے حبیب کہہ دیجئے ان سے جن کو آپ نے ساری زندگی کلمہ سکھایا، نماز سکھائی، روزہ سکھایا، کہ ہمیں اجر رسالت کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ میری قربا سے مودت کی جائے. رسول کی اجر رسالت قیامت تک آنے والے ہر زمانے میں ہر شخص پر واجب ہے. نہیں کرتا، ہر زمانے میں ہر شخص پر واجب ہے، ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ رسول کی رسالت کا اجر ادا کرے. اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہر زمانے میں رسول کی قربا کا ایک فرد بھی موجود ہو. اللہ اکبر. اس زمانے میں اجر رسالت ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان قائم کے دامن کو تھام لے. امام زین العابدین مکیال المکارم دوسری جلد کے اندر روایت موجود ہے، فرماتے ہیں اِنَّا فِي الْقَوْمِ سُنَّةٌ مِّن سَبْعَةِ انبیاء. ہمارے قائم کے اندر 7 انبیاء کی صفتیں، 7 اولو العزم پیغمبروں کی صفتیں پائی جاتی ہیں. سنت من آدم وسنت من نوح وسنت من ابراہیم وسنت من موسیٰ وسنت من عیسیٰ وسنت من ایوب وسنت من محمد المصطفیٰ.
آدم کی سنت ہمارے مہدی میں، نوح کی سنت ہمارے مہدی میں، عیسیٰ کی سنت مہدی میں، موسیٰ کی سنت مہدی میں، ایوب کی سنت، ابراہیم کی سنت، اور آخری نبی کی سنت جو اللہ کا سب سے افضل پیغمبر ہے توجہ۔ کسی نے اگر آخری دور میں محمد اور علی کو دیکھنا ہو تو چہرہ مہدی کی طرف دیکھے گا۔ میرے ساتھ ہیں؟ پریشان تو نہیں ہے؟ موضوع سے ہیں سارے؟ پیچھے میرے ساتھ ہیں؟ آدم میں نے پڑھا یہاں پہ، گواہی دیں گے قیامت کے دن، آقا نے آدم پڑھا تھا، موسیٰ سن لیا۔ آج سنیے قائم کے اندر نوح کی سنت پائی جاتی ہے۔ وَأَمَّا مِنْ آدَمَ وَنُوحٍ، کیا ہے وہ سنت؟ طول العمر، عمر کا طولانی ہونا۔ علماء یہ اہل سنت میں طبری نے لکھا، طبرانی نے لکھا، زمخشری نے لکھا، جتنے بڑے بڑے ہیں، ابن اسیر و کامل جا کے اٹھا کے دیکھیے گا، لکھا کہ نوح کی کم سے کم عمر نوح کی 1400 سال تھی۔ کتنے سال تھی؟ بعض نے لکھا 1800 سال، بعض معتبر روایتوں میں 2500 سال۔ انہی اہل سنت علماء نے لکھا کہ نوح کی قوم نے نوح کو بڑی اذیتیں دی تھی، اسی لیے نوح ہے میرے ساتھ؟ پریشان تو نہیں ہے؟ نہیں، ایسے نہیں سننا، ایسے نہیں، ایسے نہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ نوح سنیں گے آج آپ؟ نوح کی امت نے جب نوح کو اذیت دینا شروع کی تو نوح 400 سال کے لیے اپنی امت کو چھوڑ کر پہاڑوں میں جا کے غائب ہو گئے تھے۔ اللہ اکبر! 400 سال کی غیبت ہے نوح کی، اسی کو غیبت کہتے ہیں۔ علماء اہل سنت نے لکھا کہ 400 سال تک نوح اپنی امت سے غائب ہو گئے تھے پہاڑوں میں، کسی کو علم نہیں۔ یہاں تک ہے میرے ساتھ؟ نوح نے توحید پہنچانے کے لیے بڑی زحمتیں کی، اپنی امت کے علماء اہل سنت لکھ رہے ہیں، ایک ایک بندے کو 10 سال، ہر بندے کو 10 سال تک تبلیغ کی۔ کہتے ہیں کسی نبی نے ایسی محنتیں نہیں کی جیسی نوح نے کی ہے۔ نہیں کر رہے توجہ؟ 10 سال تک ہر بندے کو توحید بتانا، اپنی نبوت کا بتانا، خدا کے احکام بتانا، مانتے نہیں تھے۔ تنگ آ گئے نوح، بس میں موضوع متصل ہو گیا۔ نوح کے اندر اور مہدی کے اندر شباہت ہے، نہیں کر رہے توجہ؟ نوح اور مہدی میں شباہت ہے۔ مہدی میں نوح کی صفت پائی جاتی ہے، نوح کی عمر طولانی، مہدی کی عمر بھی طولانی۔ توجہ توجہ! نوح کا لقب ہے شیخ الانبیاء، شیخ عربی میں کہتے ہیں جس کی عمر طویل ہو۔ مہدی کا لقب ہے شیخ الاولیاء، نوح انبیاء میں شیخ ہے، مہدی اولیاء میں شیخ ہے۔ جب بڑی اذیتیں نوح نے اٹھا لی تو خدا نے کہا، اے نوح اب تیری قوم میں کوئی حل نہیں، ایک کشتی تیار، سب سن چکے ہیں میرے ساتھ، باتیں سنی ہوئی ہیں بچوں کے لیے۔ کشتی تیار کی، کشتی نوح۔ قوم نے دیکھا کشتی تیار ہو رہی ہے، کہا یہ پاگل، پتہ نہیں کیوں، نہ بارش ہے نہ پانی ہے، یہ دیوانہ، نعوذ باللہ، کشتی تیار کر رہا ہے توجہ؟ کشتی کو جا کے توڑا، کشتی کو خراب کرنے کی کوشش کی۔ خدا نے ایک کتے کو کشتی کی حفاظت پر معمور کر دیا۔ روایت ہے یہ کتا جنت میں جائے گا، کیونکہ نبی کی کشتی سے حفاظت کی تھی۔ توجہ توجہ! ہر بات منبر پر کہنے والی نہیں، کیونکہ نبی کی کشتی کی حفاظت کی تھی، خدا جنت میں بھیجے گا۔ ہے توجہ؟ اتنے میں یا ارض، قرآن کی آیت ہے، پڑھنا سورہ ہود، سورہ ہود اٹھا کے دیکھیے گا۔
مسجد کوفہ کے بیچ میں ایک مقام ہے، آپ جا کے دیکھیں گے، وہاں سے چشمہ پھوٹا اور پوری دنیا میں طوفان آ گیا، پوری دنیا میں طوفان آ گیا۔ جب طوفان آیا تو اب سورہ ہود، آواز قدرت، آیت قرآنی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزَلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُن مِّنَ الْكَافِرِينَ۔ آئے ہائے، تھوڑا سا میرا ساتھ دیجئے گا، آیت کا ترجمہ ایک ایک لفظ کا آپ کی بیدار سماعتوں کی نظر۔ کہا جب طوفان، کشتی چلنے لگی پانی میں، تو نوح کی نظر اپنے بیٹے پر پڑی۔ کتنے بیٹے ہیں نوح کے؟ 4 بیٹے ہیں، کنعان، سام، یافس، حام۔ توجہ توجہ، نوح کے ہیں 4 بیٹے، کنعان، سام، یافس، حام۔ ایک بیٹا نوح کی زندگی میں نوح کی نبوت کا انکار کرتا تھا۔ نوح جو کہتے تھے چیخ کر برے انداز میں باپ سے گفتگو کرتا تھا۔ نوح کہتے تھے کوئی بھی کام انکار کر دیتا تھا۔ نوح کہتے تھے میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، مذاق اڑاتا تھا۔ جب بیٹے کو طوفان میں ڈگمگاتے ہوئے دیکھا، باپ کی شفقت نوح کے دل میں بیدار ہوئی۔ نوح نے وَنَادَى ندا دی، نوح نے ابنہو اپنے بیٹے کو، وَكَانَ فِي مَعْزَلٍ کشتی سے تھوڑے فاصلے پر تھا۔ توجہ، کشتی سے تھوڑے فاصلے پر کہا یا بنیا، اے میرے لال، اے میرے بیٹے، ارکب معنا، میرے ساتھ کشتی میں آ جا، وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، یہ کافروں کا ساتھ چھوڑ دے۔ نہیں کر رہے تھے، توجہ، کیا کہا بیٹے کو؟ میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، کافروں کا ساتھ چھوڑ دے۔ سورہ ہود، قَالَ سَآوِي إِلَىٰ جَبَلٍ، پانی میں، دریا میں ایک پہاڑی نظر آئی۔ بیٹے نے کہا بابا سآوی، میں اس پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، یعصمنی من الماء، مجھے اس طوفان سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، آج کے دن خدا کے عذاب سے کوئی تجھے بچا نہیں سکتا۔ توجہ توجہ، نبی اور اللہ جس چیز کو وسیلہ بنائے اس کو چھوڑ دینے والا ہلاک ہو جاتا ہے۔ اللہ نہیں، نوح بیٹے کو بلا رہے تھے کشتی میں، بیٹے نے کیا کہا؟ سآوی الی جبل، جبل بولا تھا بابا میں پہاڑ پر چڑھوں گا، بچ جاؤں گا۔ نوح نے کہا آج کے دن تو بچ نہیں سکتا، اللہ کا عذاب ہے۔ نہیں مانی بات، پہاڑ پہ چڑھا، ایک موج آئی، وَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ نہیں کر رہے توجہ۔ نوح کے بیٹے نے کیا کہا؟ نبی بلا رہا ہے، کہا میں پہاڑ پر چڑھ کے بچ جاؤں گا۔ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، نبی بلا رہے ہیں، کچھ پہاڑوں پر بھاگ گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، نبی بلا رہے ہیں، تاریخ دہراتی ہے۔ سآوی، اس سے زیادہ تو آیت میں کہاں سے لے کر آؤں، اللہ کا قرآن۔ نبی بلا رہے ہیں، پہاڑ پر بھاگ گئے۔ یہاں تک ہے میرے ساتھ کوئی پریشانی؟ اب سنیے جملہ، ہمارے بھائیوں کے پاس ایک مشہور یہ جملہ معترضہ بیچ میں ایک جملہ، ایک روایت، ہمارے بھائیوں کے پاس ایک روایت ہے کہ نبی نے جاتے ہوئے فرمایا تھا، میرے ساتھ ہیں سرور بھائی، ہیں میرے ساتھ؟ نبی نے جاتے ہوئے فرمایا تھا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، سارے صحابہ نبی کے 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ، کسی کی بھی تم نے پیروی کی ہدایت پا جاؤ گے۔ تھوڑا سا سورہ ہود میں نبی کا سگا بیٹا
نبی کے سامنے بدتمیزی کر رہا ہے. جب بیٹے کو غرق ہوتے ہوئے دیکھا، سورہ نوح آیت نمبر 45، نوح کے دل میں پھر رحم کی، پھر ترس آیا، پھر رحم اٹھا. قال نوح یا رب پروردگار ان ابنی من اہلی، میرا یہ بیٹا میرے اہل میں سے ہے. ہائے ہائے ہائے، کنعان بیٹا کون ہے؟ کنعان، یہ جو ڈوب رہا تھا. کب بارے رہا میرا یہ بیٹا میرے اہل میں سے ہے. لہجہ قدرت میں غضب آ گیا. کہا یا نوح انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، انہو عمل غیر صالح. اے نوح یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، مت کیا اس کا بیٹا. نہیں کر رہے توجہ. کیا برادران نے کیا روایت نقل کی کہ میرے اصحاب سب کے سب ستارے. قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ نبی کا اگر سگا بیٹا بھی ہو، نبی کا سگا بیٹا بھی ہو، نبی کے سن صحیح کیوں نہ ہو، اگر نبی کا مطیع نہ ہو، حجت خدا کو نہ مانتا ہو، اس کی اطاعت نہ کرتا ہو، تو اس کا نبی سے کوئی رشتہ نہیں ہوگا، اس کا نبی سے کوئی رشتہ نہیں ہوگا. بھائی نبی کی بات نہ ماننے والا بیٹا بھی ہو، خدا کہہ رہا ہے انہو لیس من اہلک، اس کا تیرے سے کوئی رشتہ نہیں. اب ہم اے غیر نتھو خیرے کو کیسے نبی کا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اللہ. قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی کا سگا بیٹا. سبتے ہیں میرے ساتھ شہزادے؟ نبی کا سگا بیٹا. خدا کہہ رہا ہے اگر حجت خدا کا انکار کرنے والا ہے، انہو، اب اس سے زیادہ تو آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں میں، تو کوئی کسی کی بات کر ہی نہیں رہا. تو خدا کہہ رہا ہے یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے. میاں ہم ان کو کیسے ستارہ مان لیں جنہوں نے کبھی کاغذ قلم دینے سے انکار کیا، کبھی برے لہجے میں بات کی. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ محمد. میں نے پڑھنا بہت تھا لیکن ممبر مجھے تھوڑا سا دیر سے ملا، بس گفتگو. نبی کے نوح کے 4 بیٹے. کتنے بیٹے بولیے؟ مثلا یافس، سام، حام، کنعان. نوح طوفان تھما، جو کشتی میں تھے وہ نجات پا گئے، جنہوں نے کشتی کو چھوڑا ہلاک ہو گئے. نوح کے 4 بیٹے. کنعان، بار بار ذکر کر رہا ہوں، ایک میں کوئی ادھر آرام سے آج سنیے مجھے. نوح کے 4 بیٹے کنعان، یافس، حام، سام. نبی کے جانے کے وقت آیا، نوح کے بلایا سام کو، الیہ الیہ، بیٹا خدا زمین کو کبھی اپنی حجت سے خالی نہیں رکھتا، میں جا رہا ہوں، یہ علوم انبیاء سارے تیرے حوالے. اب مورخین نے، مفسرین نے، محدثین نے لکھا کہ سام نے نوح کے جانے کے بعد 600 سال زندگی کی. مہدی سننے والے ایسے نہیں سنا کرتے. یہ علماء اہل سنت میں لکھا کہ سام کی عمر مبارک تھی 600 سال. سام کو اذیت دی سام کے بھائیوں نے، یافس نے اور حام نے. توجہات ہیں. نوح نے 4 بیٹوں کی تربیت کی، جن میں سے ایک حجت بنا، 3 حجت خدا کے دشمن بنے. ہائے ہائے. تاریخ میں ایک باپ ہے کہ جس نے 4 بیٹوں کی تربیت کی. ایک طالب بنا، دوسرا عقیل بنا، تیسرا جعفر بنا، چوتھا علی ابن ابی طالب. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. طالب معراج پہ نبی گئے تو نور طالب کو دیکھا. جعفر کون؟ اللہ نے کر دیے. عقیل کون؟ عرب کے سب سے ماہر نساب. علی کون؟ نسب کی کسوٹی. ہائے ہائے. ہے توجہ. 4 بیٹے نوح نے، 4 بیٹے ابو طالب نے. محمد تو تھے ہی نہیں، محمد نہیں تھے، علی نہیں تھے،
خدا زمین کو حجت سے خالی نہیں رکھتا. محمد کے آنے سے پہلے خدا کی حجت کا نام زمین پہ ابو طالب ہے. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ محمد. یا علی عزیزان گرامی، میں آج خستہ ہوں، بس آخری جملہ. جتنی امام زمانہ سے مودت ہے، محبت ہے، خدا آپ سب کی معرفت میں، میری معرفت میں اضافہ کرے، صبح و شام ذکر امام سے کرنے کی توفیق دے. نوح اور مہدی میں شباہتیں ہیں، سنت پائی جاتی ہے. نوح کی عمر 2500 سال. نوح کے بیٹے آئے، حجت خدا بنے سام 600 سال. سام کے بعد سام کی مرگ کا وقت آیا، جانے کے وقت آیا. بلایا اپنے بیٹے ارفخشد کو، کہ خدا زمین کو حجت سے خالی نہیں رکھتا. ارفخشد کی عمر علماء اہل سنت نے لکھا 460 سال. ارفخشد کے جانے کی باری آئی، اپنے بیٹے کو بلایا شالخ کو. شالخ کی عمر ہے 430 سال. کیا سن رہے ہیں؟ شالخ کی عمر 430 سال. شالخ کے جانے کی باری آئی، سامنے نوح نے 1500 سال پہلے نوح نے سام کو اور جو سام کے اطراف میں تھے ان کو بشارت دی تھی ہود کے آنے کی. ایک آئے گا. شالخ کے بیٹے ہیں ہود. ہود کی عمر علماء نے لکھی 450 سال. ارفخشد 400 سال. شالخ 400 سال. علماء اہل سنت. ہود 450. مسلمان کو ان کی عمروں پہ حیرت نہیں ہے، پریشانی ہے تو اس سے ہے جو آگے زہرا کے قاتلین کو پکڑے گا. اللہ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ محمد. آخری آیت سن لیجیے. یہ جو تیرے مقابلے میں مارا ہے، تیرا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، تیرے اہل میں سے نہیں. جب خدا بیٹے کو نہیں چھوڑ رہا، نہیں، جب بیٹے کو نہیں چھوڑ رہا، یہ بتائیے بیٹے سے زیادہ محبت ہوتی ہے بیوی سے؟ میں کیا کس طریقے سے بولوں مجھے سمجھ نہیں آ رہا. جب خدا بیٹے کو نہیں بخش رہا تو کیسے ہو سکتا ہے اس بیوی کو بخش دے کہ جس نے نبی کو اٹھتے ہوئے اذیت دی ہو، بیٹھتے ہوئے اذیت دی ہو، حجرے میں اذیت دی ہو، نبی کو زندگی میں اذیت دی ہو، نبی کے جانے کے بعد نبی کے خلیفہ کو اذیت دی ہو، اس کو خدا کیسے بخش سکتا ہے؟ آخری آیت سنیے. نوح جو زمین پر آئے، آپ کی بیدار سماعتوں کی نظر نوح اور مہدی میں سنت پائی جاتی ہے. مہدی کے اندر نوح کی صفت پائی جاتی ہے. نوح زمین پر آئے تھے. سورہ نوح نشان آیت 26 بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالا، نوح نے آسمان کی طرف دیکھا، کر رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. خدا نے نوح کو زمین پہ بھیجا تھا. آپ کے اٹھتے ہوئے ہاتھ، بولتی ہوئی زبانیں عظمت امام زمانہ کو سلام کریں گی. خدا نے نوح کو زمین پہ بھیجا تھا. کیوں؟ تاکہ زمین پر جو کافرین ہیں ان کا صفایا کر دے. نہیں کر رہا تھا. خدا نے نوح کو زمین پر بھیجا تھا تاکہ زمین پر موجود کافرین کا صفایا ہو جائے، زمین پر عدل اور انصاف قائم ہو جائے، زمین نجس لوگوں سے پاک ہو جائے. نوح کہہ رہے قال نوح نے کہا رب بارے رہا لا تذر علی الارض، بارے رہا زمین پر کافروں کے لیے کوئی جگہ نہ چھوڑنا. نوح آئے تھے زمین کو کافرین سے پاک کرنے کے لیے. مہدی بھی آئیں گے زمین کو کافرین سے پاک کرنے کے لیے. نوح آئے تھے زمین کو کافرین سے پاک کرنے کے لیے. مہدی بھی آئیں گے زمین کو کافرین سے پاک کرنے کے لیے. لیکن قرآن میں خدا نوح کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ نوح نے زمین پر موجود کافروں کو، نوح نے زمین پر موجود کافروں کو، نوح
زمین پر موجود کافروں کے صفائے کے لیے، مہدی جو آئیں گے زمین میں چھپے ہوئے کافروں کے ساتھ۔ صلوات پڑھیے محمد آل محمد۔ مہدی جو آئیں گے زمین میں چھپے ہوئے کافروں کو، مہدی میں نوح کی سنت پائی جاتی ہے۔ لیکن عزیزان گرامی جو باہر بیٹھے ہیں انشاءاللہ میرے ساتھ ہیں، کاشف بھائی خدا سلامت رکھے ہیں میرے ساتھ۔ عزیزان گرامی وقت کے امام کو ویسے انصار چاہیے جیسے کربلا میں حسین ابن علی کے ساتھ تھے۔ روایت میں ہے یہ کہ جو شہداء کربلا ہیں ان سب کی رجعت ہوگی، اسی لیے کہا کہ کثرت سے دعا کرو کہ مہدی کے ظہور تک کی حیات خدا نصیب کرے تاکہ ابوالفضل عباس کے چہرے کی زیارت ہو سکے، علی اکبر کی زیارت ہو سکے، قاسم کی زیارت ہو سکے۔ یہ اسی لیے کہا کثرت سے حیات ظہور مہدی تک اس کی دعا کی جائے۔ امام زمانہ کو کیسے اصحاب چاہیے؟ جیسے کربلا میں حسین ابن علی کے ساتھ جب شب عاشور چراغ بجھایا تو بہت سارے چلے گئے، آخر میں بالکل خالص پیور، بالکل خالص جو بچے وہ ایسے بنے کہ قیامت تک ہر نبی، ہر وسیع، ہر ولی، ہر شیعہ، ہر مومن ان پر صبح و شام سلام بھیجتا ہے۔ چھٹے امام ہیں، آ کے مولا سے کہا مولا پریشان تو نہیں آپ لوگ، سنگین گفتگو تو نہیں ہے؟ آ کے کہا یبن رسول اللہ، مولا آپ کے اتنے شاگرد، اتنے چاہنے والے، مولا آپ قیام کیوں نہیں کرتے، کیوں نہیں نکلتے آپ؟ ہے توجہات؟ ابھی سوال کرنے والے نے یہ سوال کیا تھا کہ اتنے میں مولا کے خاص چاہنے والے ہارون گھر کے اندر تشریف لے کر آئے۔ مولا نے کہا تم خاص ہمارے چاہنے والوں کی بات کر رہے ہو؟ کہا مولا سارے آپ پر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار۔ مولا نے ہارون کی طرف دیکھا، تنور جل رہا تھا، کہا ہارون جاؤ جا کے تنور میں بیٹھ جاؤ۔ اب یہ پوچھنے والا پریشان، وقت کا امام، یہ کیسی بات؟ ہارون نے کچھ نہیں سنا، دوڑتے ہوئے گئے، تنور کا ڈھکن اٹھایا، تنور کے اندر جا کے بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر۔ چھٹے امام نے پوچھنے والے سے کہا کہ یہ بتاؤ اس وقت اس ہارون جیسے کتنے ہیں؟ اللہ اکبر۔ کہا اس کے جیسے کتنے ہیں؟ حکم امام پر سمعا و طاعتا۔ ادھر مولا اس سے بات کر رہے ہیں، اس کا دماغ سارا وہاں تنور کی طرف۔ روایت میں ہے کہ آدھے گھنٹے سے زیادہ چھٹے امام گفتگو کرتے رہے، آدھے گھنٹے سے زیادہ چھٹے امام گفتگو کرتے رہے۔ اس کا دماغ کہ وہ تو جل بھن گیا ہوگا۔ ہارون امام نے کہا دوڑتا ہوا پاگلوں کی طرح چلا گیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد امام نے اس کے ہاتھ کو تھاما، مسکراتے ہوئے تنور کے پاس آئے، ڈھکن کو اٹھایا تو وہ آگ گلزار بن چکی تھی۔ کہا اس جیسے کتنے ہیں؟ ہمیں ایسے چاہیے، ہمیں ایسے مخلص۔ ہماری بدبختی کا عالم یہ ہے آج کے دور میں، بالخصوص پاکستان کے اندر، کہ ہمارے ممبروں پہ ذکر امام ختم ہو چکا ہے، ہماری محفلوں میں ذکر امام ختم ہو چکا ہے۔ وقت کا امام بڑا غریب ہے عزیزان گرامی قدر، تک و تنہا ہے۔ یقین جانے یہ میں آگے آنے والی مجلسوں بھی روایت بیان کروں گا۔ روایت میں ہے کہ اگر کوئی 40 دن تک چہرہ معصوم کی امام کی زیارت نہ کرے اندھا ہو جاتا ہے۔ امام ہماری آنکھیں جاتا، پریشان مت ہوئے گا، یہ روایتیں مکیال المکارم، عیون اخبار الرضا، بحار، نوائب الدہور، عبقری الحسان، المعجم فی احادث المہدی، ایک نہیں ان باتوں کے لیے کئی کتابوں کا مطالعہ کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ ہے میرے ساتھ، پریشان تو نہیں ہے؟ کہ 40 دن تک انسان وقت کے امام کی زیارت نہ کرے اندھا ہو جاتا ہے۔
ہم دیکھتے ہیں امام کو، اور میرا اپنا یہ دیکھتے ہیں لیکن پہچانتے نہیں ہیں۔ آنکھ پر پردہ پڑا ہے، وہ کہاں پردے میں ہے۔ اور یقین جانیے خدا کی قسم میرا اپنا ذاتی عقیدہ ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حرم حسین ہو اور مہدی موجود نہ ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ فرش عزا حسین کی مجلس ہو وقت کا امام موجود نہ ہو؟ سبیلوں پر کہیں نہ کہیں جب ظہور کریں گے نا تو کہیں گے یہ ان کو تو ہم نے کئی جگہ دیکھا تھا، پریشان ہو جائیں گے لوگ۔ اس کی دلیل میں قرآن سے دوں گا، یہ جو بات آج میں کر رہا ہوں اس کی دلیل قرآن سے آپ کے سامنے دوں گا، پریشان ہو جائیں گے لوگ۔ اس کو تو ہم جانتے ہیں، دیکھا تھا، کہاں دیکھا؟ کبھی امام بارگاہ میں، کبھی سبیل میں، کبھی ماتمیوں کے درمیان اپنے جج کے لیے سینے کو پیٹتے ہوئے۔ اجرکم علی اللہ۔ یہ امام زمانہ سے توسل کا قریب ہونے کا بہترین ذریعہ، بہترین وسیلہ مصائب سید الشہداء، بہترین ذریعہ۔ بھائیزان گرامی انتہائی آرام سے میں خستہ ہوں لیکن رونے میں کوتاہی نہ کیجیے گا۔ مجھ سے کہا گیا ہے کہ آج ایک شش ماہے کا جھولا برآمد ہوگا۔ میری مائیں بہنیں اگر سن رہی ہیں، جو باپ بیٹھے ہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ جو ماں ہوتی ہے نا اس کو بچے کی چیزوں سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ اصغر کی ماں کو اصغر کے جھولے سے بڑی محبت تھی۔ عزاداروں، ظالموں نے اصغر کی آخری نشانی کو بھی جلا دیا تھا۔ وہ جھولا کہ جس سے ماں محبت کرتی تھی، شام غریبہ میں آگ لگا دی گئی تھی۔ اجرکم علی اللہ۔ شب عاشور ہے، سید الشہداء بیویوں کے خیمے کے قریب آئے۔ عزاداروں، ایک خیمے کے قریب آئے، اپنی بہن زینب کبریٰ کے خیمے کے قریب آئے۔ خیمے کے اندر سے آواز آ رہی تھی، علی کی بیٹی اپنے بچوں کو کہہ رہی تھی، اے میرے بیٹو، اے میرے شہزادوں، دیکھو تم حیدر کرار کے نواسے ہو، جعفر طیار کے پوتے ہو۔ بیٹو کل جب تم میدان میں جاؤ گے تو بیٹو ایسی جنگ کرنا کہ ہر جگہ سے یہ صدا بلند ہو جائے کہ یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں، حیدر کرار کے نواسے ہیں۔ اور بیٹو دیکھو اگر تم نے کوئی کوتاہی کی تو زینب تمہیں اپنا دودھ کبھی نہیں بخشے گی۔ کہ اماں آپ اجازت دلوائیے گا، کل ہم ایسی جنگ کریں گے اگر فوجوں کو کوفے تک نہ بھیج دیا تو ہمیں حیدر کرار کا نواسا نہ کہنا، جعفر طیار کا پوتا نہ کہنا۔ ماں اگر فوجوں کو کوفے تک نہ بھیج دیا تو ہمیں اپنا دودھ نہ بخشنا۔ حسین نے جب یہ سنا آنکھوں میں آنسو آ گئے، گریہ کنا آنکھوں کے ساتھ اگلے خیمے کی طرف گئے۔ جب اگلے خیمے کے قریب آئے تو ایک ماں ہے، اس ماں کا نام ہے لیلا۔ خیمے میں شمع جلائی ہوئی ہے، اپنے جوان بیٹے کے سر کو زانو پر رکھا ہوا ہے اور بیٹے کے چہرے کی طرف دیکھ کر بار بار کہہ رہی ہے، اکبر میری ساری کمائی تو ہے، اکبر بس آج کی رات جی بھر کے دیکھ لے دے، کل ماں تجھے دیکھ نہ پائے گی اکبر۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم۔ نہیں ایسے نہیں، ویسے گریہ کیجئے جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پہ گریہ کرتی ہے۔ ایک خیمے کے قریب آئے، آواز آ رہی تھی، بیٹا قاسم میں بیوہ ہوں، بیٹا میں غیر خاندان کی ہوں، بیٹا بابا نے وصیت کی تھی کل اپنے
علی اللہ، ہاں ہاں ہاں، صداؤں کو بلند کر کے یہ صدائیں سن رہے ہیں کہ اتنے میں خیمے سے ایک بڑھیا نکلی، بوڑھی خاتون. عزادارو اب صداؤں کو بلند کرنا، محسوس کرنا. کون ہے یہ بوڑھی؟ کنیز زہرا جناب فضا. نکل کے روتے ہوئے کہا مولا ہر ماں اپنے بچے کو آپ کے لیے تیار کر رہی ہے. مولا کاش میرا بھی کوئی بیٹا ہوتا. مولا آپ پر قربان کرنے کی حسین نے یہ سنا. کہا فضا کل آپ کا بیٹا حسین آپ کی طرف سے قربان. اجرکم علی اللہ. یہ گفتگو ہو رہی ہے فضا اور حسین میں کہ عزادارو ایک کونے میں سے ایک ماں کے گریے کی آواز آئی. دوڑتے ہوئے حسین گئے اس خیمے کی طرف. جانتے ہیں یہ کس کا خیمہ ہے؟ یہ خیمہ ہے رباب کا خیمہ. رباب کے بلک بلک کر گریہ کرنے کی آواز. حسین خیمے کے اندر آئے تو عجیب ماجرا دیکھا کہ ماں ہے، بچے کو ہاتھوں پہ لیا ہوا ہے، کبھی بچے کو دیکھتی ہے کبھی آسمان کو دیکھتی. آگے بڑھے رباب کیا بات ہے؟ کہا مولا کل ہر ماں اپنے بچے کو آپ پر قربان کرے گی. ارے مولا میں کس کو قربان کروں؟ میرا اصغر بہت چھوٹا ہے، 3 دن کا پیاسا ہے، اتنی سخت نہیں کہ بدن کو بھی حرکت دے سکے. مولا میں کس کو آپ پر قربان؟ ماتم کرتے ہوئے، ایسے نہیں ماتم کرتے ہوئے. اجرکم علی اللہ اجرکم علی الزہرا. مولا میں کل کس کو آپ پر قربان کروں؟ یہ سنا کہ رباب تو پریشان نہ ہو، کل اگر میں اصغر کو اکبر سے نہ بڑھا دوں تو مجھے حسین نہ کہنا. عزادارو عصر عاشور وہ وقت آیا کہ جب کوئی نہ رہا. بس آخری جملے جب کوئی نہ رہا نا، جب عباس نہ رہے، آل محمد نہ رہے، اکبر نہ رہے، حبیب نہ رہے، کوئی نہ رہا. حسین میدان کارزار میں آ کے صدا بلند کی، حل من مغیث یغیثنا، حل من ناصر ینصرنا. ارے کون ہے جو غریب زہرا کی مدد کرے؟ ادھر حسین یہ صدا بلند کی، ادھر رباب کے خیمے میں کوہرام برپا. ہاں ہاں صداؤ نہیں عزادارو آپ کے رونے پر پابندی نہیں، کوئی نہیں مارے گا. ارے وہ سکینہ ہے کہ جس کو رونے پر تماچے تعزیریں. اجرکم علی اللہ اجرکم علی الزہرا. رباب کے خیمے میں کوہرام برپا ہو گیا. رباب کے خیمے میں کوہرام برپا ہو گیا. عزادارو آئے حسین خیمہ رباب میں کہ رباب لاؤ بچے کو ہمیں دو، شاید ہم اس کو ایک گھونٹ پانی کا پلا سکیں. کیا دیکھا حسین نے خیمے میں آ کے کہ بچے نے جھولے سے اپنے آپ کو گرا لیا. رباب سے اصغر کو لیا. اصغر بآخری جملہ اصغر کو لے کر حسین مقتل میں آئے. اب جملے سنیے گا، چہروں کو پیٹیے گا، صداؤں کو بلند کیجئے گا. خدا نے ہاتھ دیے ہیں ماتم کے لیے، آنکھیں دی ہیں گریہ کے لیے. مقتل میں آ کے حسین نے کہا یا قوم، جملہ سننا اس باپ کا جو یزیدیوں سے ایک گھونٹ پانی طلب کر رہا ہو. کہا یا قوم ان لم ترحمونی، اے قوم اگر تم مجھ پر رحم نہیں کر رہے
تو اس رضیع پر، اس ششماہ پر رحم کرو۔ اماؤ تراؤ کیف یتلظی، اے قوم کیا تم نہیں دیکھ رہے، جملہ سنیے، یتلظی، اے قوم کیا تم نہیں دیکھ رہے یہ کیسے مچھلی کی طرح تڑپ رہا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، عزادارو یتلظی شیخ جعفر شوشتری نے لکھا، یتلظی مچھلی کو جب پانی سے نکالا جائے تو مچھلی جب پانی سے نکلتی ہے تو اس پر 3 طرح کی کیفیتیں جاری ہوتی ہیں۔ پانی سے نکلنے کے بعد مچھلی پھڑپڑاتی ہے، اس کیفیت میں اگر مچھلی کو پانی میں ڈالا جائے زندہ بچ جاتی ہے، اس کو یتلظی نہیں کہا جاتا۔ دوسری کیفیت یہ کہ پھڑپڑانے کے بعد مچھلی کبھی دائیں طرف لیتی ہے کبھی بائیں طرف، اس کیفیت میں بھی مچھلی کو اگر پانی میں ڈالا جائے مچھلی زندہ بچ جاتی ہے۔ ان 2 مرحلوں کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے مچھلی پھڑپڑانا چھوڑ دیتی ہے، تڑپنا چھوڑ دیتی ہے، ہلنا چھوڑ دیتی ہے، مچھلی صرف منہ کو کھولتی ہے بند کرتی ہے، منہ کو کھولتی ہے بند کرتی ہے۔ حسین نے کہا اے قوم کیا تم نہیں دیکھ رہے منہ کو اصغر کھول رہا تھا بند کر رہا تھا۔ اس کیفیت میں اگر مچھلی کو پانی میں ڈالا جائے تب بھی مچھلی زندہ نہیں بچتی۔ حسین کہنا چاہ رہے تھے اگر تم اصغر کو پانی لے دو تب بھی اصغر نہیں بچے گا۔ اجرکم علی اللہ اجرکم علی الزہرہ۔ عزادارو جب یہ حالت دیکھا لشکر یزید نے منہ موڑ کے گریہ شروع کر دیا۔ عمر ابن سعد نے جب یہ منظر دیکھا کہا حرملہ ادھر آ، حرملہ کو بلایا، کہا حرملہ اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ عزادارو اس ملعون نے کمان میں تیر کو جوڑا، اس کے ہاتھ تھر تھرانے لگے، تیر زمین پر گریا، دوسرا تیر جوڑا، نہیں اس تیر کا نام ہے تیر سے شہرہ۔ عزادارو خدا کی قسم عرب کے وحشی قبائل نے قسم کھا رکھی تھی یہ تیر کبھی انسانوں پر نہیں چلائیں گے، یہ تیر کبھی انسانوں پر نہیں چلائیں گے۔ اس نے 2 تیر کمان میں جوڑے، ہاتھ تھر تھرائے، تیر زمین پر آیا۔ عمر نے کہا حرملہ کیا ماجرا ہے؟ تو کہا میں جب بھی تیر کمان میں جوڑتا ہوں نہ